اجنامنیکم. تو سلام کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل جو اگست کی آخری تاریخ کو لکھا گیا تھا اسی سال، ابھی مطلب 2 دن پہلے، اس میں اس کا عنوان تھا جرنیل شاہی کا عذاب. تو ہم کس طرح سے سارے پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص جرنیل شاہی کا عذاب جس طرح بھگت رہے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ تبصرہ تھا. تو لکھا ہے: انسانی تاریخ طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کے شیطان بننے کے دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. دنیا بھر میں بالعموم اور دنیا مسلمان میں، دنیا اسلام ہم نے جان بوجھ کر نہیں لکھا کہ دنیا اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس وقت، اور دنیا مسلمان میں بالخصوص ایسے واقعات کی بہتات ہے جہاں بادشاہت، سرداری یا مکمل قبضے کے لیے اپنے ہی بھائی، باپ، اولاد تک کو تہ تیغ کیا گیا. ماضی قریب میں ہی مغلیہ بادشاہت اور عثمانی سلطنت میں اپنی بادشاہت اور سلطانی کو ممکنہ خطرات کی بنا پر اپنے ہی باپ، بھائی، بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی رسم باقاعدگی سے ادا کی جاتی رہی ہے اور انسانیت شرمندہ ہوتی رہی. موجودہ دور میں ایسے انسانیت سوز واقعات کی سب سے بڑی مثال تو بنگالی مسلمانوں کی ہمارے جرنیلوں کے ہاتھوں نسل کشی ہے، جو محض اپنی چنگیزیت قائم رکھنے کی خاطر تھی، مگر بات وہاں بھی نہیں رکی. ان کی اس چنگیزیت کے رد عمل میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش بن گیا. تو بات وہاں نہیں رکی، بلکہ بچے کچے پاکستان میں جرنیلی قبضہ مکمل ہونے کے بعد بھی جرنیلی مافیا کو اپنی بقا کو خطرہ لاحق رہتا ہے. اسی لیے اس نے سب سے پہلے تو جرنیلی بادشاہت کے لیے لاحق سب سے بڑے خطرے یعنی الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ کو ساری مہاجر قوم کے ساتھ ساتھ ہی نشانہ بنایا، اور ایوب خانی ایجنڈے ادھر اساکر ادھر سمندر کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے. یہ تو ایوب خان نے ظاہر ہے کہ واضح میسج دیا تھا مہاجروں کو. تو ایوب خانی ایجنڈے پر جی جان سے عمل کیا، اور اس سارے سفاکانہ عمل میں نواز شریف اور ان کی نون لیگ، بے نظیر آصف زرداری اور ان کی پیپلز پارٹی نے جرنیلوں کے دلالوں، سہولت کاروں کا کام بھی بڑی دل جمعی سے کیا. حالانکہ الطاف حسین بار بار ان تینوں خاتون و حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ جمہوری طاقت کو یہ جرنیلی مافیا جان بوجھ کر تقسیم کر رہی ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ یہ مکافات عمل خود آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مگر افسوس، یہ تینوں سیاسی کشمشیں جرنیلی تنکوں پر سوار یہ تینوں سیاسی کشمشیں جرنیلی تنکے پر سوار بہت اونچی اڑان اڑ رہی تھیں. اور پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جرنیلوں نے نواز، بے نظیر، آصف زرداری سے بھی کہیں زیادہ بڑی کٹ پتلی عمران خان کی شکل میں تیار کر دی. بس کٹ پتلیوں میں تو یہی ہوتا ہے نا. اور پھر وہی ہوا جس کی تنبیہ الطاف حسین بار بار کر چکے تھے کہ جو برا وقت نون لیگ اور پی 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 کی سہولت کاری میں جرنیلوں نے متحدہ قومی موومنٹ اور مہاجروں پر ڈالا تھا، وہی وقت نواز شریف پر اس وقت آ گیا جب انہوں نے بھی فوج کو مکمل طور پر
جمہوری حکومت کے تابع لانے کی کوشش کی، اور بلا شبہ نواز شریف کی زندگی بھر کی تمام کارروائیوں میں صرف یہی ایک ان کا مثبت عمل تھا جو قوم کے فائدے کے لیے تھا، باقی سب تو انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیے۔ گو کہ سندھ، بلوچستان اور کے پی کے کی طرح نواز شریف کے حلقہ اثر میں قتل و غارت گری کے وہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہوئے جو دیگر حلقوں میں ہو چکے تھے، کہ وہ فوج کا اپنا حلقہ تھا یا فوج کا اپنا حلقہ اثر تھا، گرائی والا معاملہ تھا۔ گو کہ اگر مستقبل میں بالفرض محال اگر جرنیلوں کو اپنی بادشاہت کی بقا کو خطرہ دیکھ کر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو وہ یہاں بھی کر گزریں گے، کہ یہ وہ فوج ہے، یہ تاریخ ہے کہ یہ وہ فوج ہے کہ جو انگریز کے اشارے پر خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا چکی ہے۔ یہ جرنیل جو پچھلے 70 سالوں میں ریاست، سیاست، عدالت، صحافت سبھی اپنے تابع کر چکے ہیں، ملک بھر میں سوائے الطاف حسین اور ان کی وفا پرست متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ سب کچھ ہی جرنیل مافیا کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ قوم کو اب سنجیدگی سے اپنے اعمال کو درست کرنے اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جرنیل مافیا کی صورت میں عذاب الہی سے بچنے کے لیے متحد ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، خواہ یہ جمہوری متحدہ پاکستان کی صورت میں ہو، یہ جمہوریہ بلوچستان، جمہوریہ مہا سندھو دیش، جمہوریہ پختونستان کی شکل میں ہو، تاکہ عذاب الہی سے چھٹکارا پا کر ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہوا جا سکے۔ قتیل شفائی نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں آئینہ دکھایا تھا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو من حیث القوم ہم سب منافق ہیں، اس لیے کہ ہم ظلم پہ ظلم سہے جا رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ جزاک اللہ۔